الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ساتھ ساتھ آپ خوش بھی رہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا کام روزانہ دیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو آپ تھوڑا تھوڑا روزانہ یاد کریں۔ جب روزانہ بیس پہ آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کبھی نہیں بھولے گا، اور کتاب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے بکس بھی لے لی ہوں گی، تو یہ زیادہ اور آسان ہو گیا ہوگا آپ کے لیے۔ تو کل ہمارا جو سبق تھا ادب اور سماج کے سلسلے میں، ہمارا جو سبق تھا لیکچر ادب اور سماج، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھا تھا، تو بقیہ جو باقی بچ گیا تھا ہمارا وہ ہم وہاں سے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ادب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ادب اپنے دور کا عکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ادیب ادب لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے دور، اپنے وقت اور اپنے عہد کا کیا ہوتا ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے۔ ادیب جس عہد میں اور جس تہذیب و تمدن میں پرورش پاتا ہے، جو لکھاری ہے وہ جس دور میں اور جس تہذیب میں پروان چڑھتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن خیالات و روایات کا حامل ہوتا ہے، وہ یقیناً ہی اس کے احساسات و جذبات کو متاثر کریں گے۔ صاف ظاہر ہے جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ اسی سے ہی متاثر ہوگا۔ اب آگے دیکھیں۔ اچھا جی، جو احساسات و خیالات لوگوں کے دلوں کو دھڑکاتے ہیں انہی کا اثر ادب پر بھی پڑتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو اچھے اثرات ہوں گے، اچھا ادب نشو و نما، اس کی ادب کی بھی نشو و نما اچھی ہوگی۔ اگر ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ بھی ان کی جب لکھاری لکھے گا تو صاف ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں لکھے گا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں، تو وہ انہی کے بارے میں صاف ظاہر ہے لکھ رہا ہوگا، انہی رسم و رواج کے بارے میں لکھ رہا ہوگا، تو انہی کے بارے میں اس کی رائے بھی قائم ہوگی۔ ادب سماج کا عکس ہوتا ہے۔ ادب جو ہے سماج کا آئینہ ہوتا ہے، معاشرے کا۔ ایک معیاری ادب کے لیے ضروری ہے، جو بہترین ادب ہے، جو معیاری ادب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ادیب اپنی تخلیقات کے ذریعے جو کچھ لکھ رہا ہے اس کے ذریعے اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے جذبات سے دوسروں کو بھی بہت حد تک متاثر کر دے۔ یعنی کہ وہ جو کچھ لکھ رہا ہے، جس طرح ہم نے وہ ادیب کی عزت پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، وہ بس لکھ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اور اس کا جسم جو ہے وہ گلتا جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو اس طرح کا نہ لکھا جائے۔ جو تحریر لکھی جائے کم از کم اس میں جان ہو، اس میں جان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے کم از کم دوسروں کے لیے سبق بھی ہو۔ اچھا جی، تو اس کی عبارت زمان و مکان کے فرق سے جتنی بالا تر ہوگی اس کا ادب اتنا ہی دیرپا اور اچھا سمجھا جائے گا۔ ادیب کسی بھی حالت میں اپنے عہد اور ماحول کے بیان سے گریز نہیں کر سکتا۔ صاف ظاہر ہے وہ اپنے دور اور اپنے ماحول سے اسی کے بارے میں وہ لکھے گا، اس سے کسی صورت وہ ہٹ نہیں سکتا، اس کو بھی ضرور بیان کرتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کے تاثرات کو بیان کرتا ہے، یعنی اپنے ماحول کے سماجی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے، ان کی نفسیات کے بارے میں لکھتا ہے، اپنے معاشرے کے بارے میں لکھتا ہے۔ بہترین ادب کے لیے سماج کی نفسیات کا بہتر علم ہونا ضروری ہے۔ جو معاشرہ، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، اس معاشرے کی نفسیات کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اس کو علم ہونا، اس کو جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، تو یہ بھی ان کے ادیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو۔ بہترین ادب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی زبان فصیح و بلیغ، خوبصورت ہو، سادہ، عام فہم ہو، اور جس میں دل و دماغ دونوں کو
متاثر کرنے کی قوت ہو، یعنی کہ انسان جب پڑھے دماغ بھی اس سے مطمئن ہو جائے اور دل بھی اس سے مطمئن ہو جائے کہ ہاں جس لکھاری نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت بہتر لکھا ہے، اور یار اس نے جو کچھ لکھا ہے کتنا خوبصورت لکھا ہے، لوگوں کی رائے اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں۔ جب مصنف کو زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے، فرض کریں کوئی انگلش میں عبور حاصل کر لیتا ہے، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں، ٹھیک ہے، عربی میں عبور حاصل، مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے، ادب کے اصول و ضوابط سے واقف ہو جاتا ہے، وہ بھی واقفیت رکھتا ہے کہ جس زبان کے بارے میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اب اردو ہے، ہم اردو کے بارے میں پڑھتے ہیں جناب، پہلے محاورات کا استعمال پڑھتے تھے، جملوں کا استعمال ہم پڑھتے تھے، الفاظ میں نہیں یاد کرتے تھے، پھر بعض میں ہمیں مطلع مقطع کے بارے میں، قافیہ ردیف کے بارے میں، جناب سقطہ کیا ہے، ووائن کیا ہے، مختصر وقفہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تمام رموز اوقاف سے، وہ تمام ان کی باتوں سے، جس زبان کو وہ جانتا ہے اس سے وہ اس کو اچھے طریقے سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ جب مصنف کو زبان پر عبور حاصل ہو، اچھے طریقے سے زبان جو ہے وہ اس پر پوری دسترس حاصل ہو، ادب کے اصول و ضوابط سے واقف ہو، اور ادب میں زندگی کی سچائیوں اور محسوسات کو برتا گیا ہو، ادب میں جو ہے وہ سچائی، اچھائی اور بہتری میں اگر اس نے اپنے لکھنے میں، اپنے احاطہ قلم میں سب چیزوں کو لایا ہے، تو وہ سب سے صاف ظاہر ہے وہ خوبی یہی تو اس کی ہوگی، یہی تو متاثر کرنے والی خوبی ہوگی۔ ادب اسی فرشتہ صفت خوبی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب پورے سماج کے لوگوں کو مرکز میں رکھ کر تخلیق کیا جاتا ہے، سچائی کو اپنے میں انضمام کیے ہوئے، یعنی کہ ضم کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ ادب ہی زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں سے دوستی، دشمنی، نفرت و محبت اور اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ بھی قائم کرتا ہے۔ انہی رشتوں کی بنیاد پر سماج میں اس کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سبق ہے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کا بڑا ہے، تو اس کو میں شارٹ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے میں کچھ اس کو زیادہ ہی شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آخر میں دیکھیں کہ ہماری تمام تخلیقات جو قوت متخیلہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو کچھ ہم نے لکھا ہے، جو ہماری سوچ، ہمارے خیال سے تعلق رکھتی ہیں، ایک ایسی دنیا کا عکس ہیں، ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کرتی ہیں، آئینہ پیش کرتی ہیں جس میں ہم زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ اپنی دنیا سے ہمارے تعلق، ہماری محبت، ہماری نفرت اور جو کچھ اثرات ہم اس دنیا سے حاصل کرتے ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ یہ آب و رنگ، یہ شکل و شبہات، یہ ہوا کے جھونکے، یہ زندگی کی خوشبوئیں، انسانی زندگی کی حیاتی خوبصورتی اور بدصورتی، یہ انسان، مرد و عورت کہ یہ خواب و خیالات، فکر و عمل جن سے ہمارا بھی تعلق ہے، یہ ساری چیزیں ادب اور فن کا مواد فراہم کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کا؟ یہ ادب کے لیے مواد فراہم کرتی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو سماج آئینہ ہے، معاشرہ ایک شیشے کی مانند ہے، اور ادب اس سماج میں دکھنے والا عکس ہے، اور ادب جو ہے اس شیشے کے اندر جو عکس ہے وہ وہی ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے انسان، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان اپنی اچھی اور بری جبلتوں کی بنیاد پر اپنا ایک عکس قائم کرتا ہے، ایک مقام قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مقام سے متاثر ہو کر تخلیق کار، لکھنے والا کسی فن پارے کی تخلیق کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لکھ ڈالتا ہے۔ کوئی بھی ادیب یا انسان سماج میں پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں صاف ظاہر پیدا ہوتا ہے، ادب میں نہیں، وہ کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، وہ ادب میں نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس کی سوچ اور اس کا دماغ اس طرف ہے کہ میں کچھ لکھ سکوں تو وہ جو معاشرے میں دیکھتا جاتا ہے وہی اس کو لکھتا جاتا ہے۔ سماج میں ہی وہ پلتا بڑھتا اور جوان اور بوڑھا بھی ہوتا ہے۔